اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اس وقت ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک مقدمے کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ختم نبوت کے حوالے سے ایک مہم چلائی ہے، اور اس وقت اس مہم کو تقریباً چھٹے آسمان کے اوپر احتشام الہی ظہیر صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب لے جا چکے ہیں، اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو ہم نے ایک دو لوگوں سے پوچھا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اب تو آ گیا، اور ہم نے ان کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بیان کس بنیاد پہ دیا ہے۔ تو عرض کیا کہ جناب انہوں نے فرمایا ہم نے تو یہ عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جیو کا وہ ایڈٹ شدہ کلپ دکھایا گیا۔ اس طرح کی خبر ہم بھی نیوز روم میں رہے ہیں، عمر کے جو ہے وہ 7-8 سال تو نیوز روم میں رہے ہیں ہم، تو اس طرح کی خبر آتے ہی سب سے سینئر بندے کو وہ خبر دی جاتی ہے کہ اس کو ایڈٹ کریں۔ بیپر لینے سے اعتراض کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تم صرف ٹکر بھیج دو، وہ ٹکر پھر ایڈٹ ہوتے ہیں، ویٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آن ایئر جاتے ہیں۔ اور یہ معیار جو ہے یہ ARY جیسے ٹی وی چینل کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے، جہاں پہ صحافت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جہاں پہ سونے کی سمگلنگ ہو رہی ہے، وہ بھی انڈیا میں، لیکن وہاں پہ بھی یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات ابل پڑتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر نشر ہو گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ کلپ دیکھ کے تو پھر فوری طور پہ قاضی صاحب کی گوشمالی فرما دی۔ اچھا یہ کیا ہوا؟ وہ ہمیں بتایا گیا کہ گزشتہ دنوں اعلیٰ حکام نے 4 ٹی وی چینلز کے مالکان، جیو، ARY، دنیا، چوتھا میں بھول گئے ہیں، 4 ٹی وی چینل کے مالکان کو بلایا اور ان کی گوشمالی کی گئی، ان کو گالم گلوچ کی گئی، ان کو ڈانٹا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یعنی کہ آپ آنے والی حکومت کا بیڑا غرق کرنے چلے ہوئے ہیں۔ ویسے آنے والی حکومت وہ ہے ماشاءاللہ سہاگن ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے تمام کے تمام سینئر جرنلسٹ ان کے خلاف لانچ کرتی ہیں۔ مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت ٹی وی چینل کے مین سلاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ حامد میر سے لے کے آسمہ چودھری تک سارے کے سارے اس وقت انلیش ہوئے پڑے ہیں، اور اب ماشاءاللہ اپنی صلاحیت اتنی کہ ہے یا کیپیسٹی اتنی کہ ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اور پھر مالکان کو بلا کے بڑے افسران جو ہیں ان کی گوشمالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو میڈیا مینجمنٹ کہتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں برگیڈیئر شفیق نے واپس بلا لو، بڑا کمپیٹنٹ آدمی ساجے، ایک کو بینگ اے کرنل اس نے پورا میڈیا مینج کیا ہوا تھا یار، یہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں یار، اور ان سے جناب میڈیا مینج نہیں ہو رہا، اپنی مرضی کا نیریٹو نہیں بنوایا جا رہا۔ وہ کمپیٹنٹ آدمی ساجے، انہوں بلا لو، ساتھ ان کے جناب کرنل عتیق صاحب بھی کوئی ہوتے تھے، ڈاکٹر میرے خیال ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی بلا لیں۔ یہ دونوں بندے بہت نسخہ کیمیا تھے یار میڈیا مینجمنٹ کا۔ وہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر جو بھی بیتی ان کے ہاتھوں یا نہیں بیتی، لیکن یار انہیں کام تو آتا تھا نا، ایسے تھے بیڑا ہی غرق ہو یہاں پہ ہے۔ مطلب کہ آپ میڈیا کے مالک کو بلا کے اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا جو وکیل ہے تبصرہ نگار اس کو ہٹا دیں، وہ 24 گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ آن ایئر کر دیتا ہے۔ آپ کا کہنا کہاں گیا سر؟ آپ کو ہفتے بعد پھر ان کو بلانا پڑ جاتا ہے۔ سر یہ میڈیا مینجمنٹ نہیں ہوتی سر، یہ بزتی ہوتی ہے۔ یا تو بندہ کہے نا، اور اگر کہا ہے تو اس پہ عمل درآمد کروائے۔ اور پھر میاں عامر جس نخوت اور ایروگنس کے ساتھ آپ کے چیف والی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ جگتیں کراتا ہے، اور پھر وہ آپ کے چیف کو چیلنج کرتا ہے، سر ٹھیک ہے سر، یہ تو میرا مطلب سر اتنے کام کیا آپ کے ہاتھ سے؟ یعنی میڈیا کا ایک مالک پبلکلی بیٹھ کے آرمی چیف کو کہتا ہے جی میں نے تو لگ رہا ہے سارا میرے خلاف ہی تسی لایا ہے ایسی کام، ٹھیک ہے، میرا ہی کھیس چرانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا، اور باقی سارے ٹھٹھا لگاتے ہیں یار۔
ٹھیک ہے، یہ آپ کی میڈیا مینجمنٹ ہے، آپ کی گڈ ول ہے، بجائے اس کے کہ وہ حسب سابق حسب روایت تاریخی تو مطلب وہ کوئی مجید نظامی تو نہیں نہ ہے گا میاں عمر، اس کے 100 بزنس ہیں، ہر شہر کے اندر اس کا کالج ہے یار، اتنا پھیلا ہوا اس کا سٹیک ہو اور وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے اس پہ نہیں، آپ کو خود پہ اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آنا ذرا فیض حمید دے دور دے وچ، ٹھیک ہے نا، اگلا رائے نہ پا دیندہ تھا، انہیں 10-15 کالجوں کے اندر سٹرائک ہی کروانی تھی نا یار، کنی کی مشکل گال ہے، کسی نے جاتے ہوئے وٹا ہی مارنا ہوتا ہے نا اس کالج کو، اور 2 لاکھ روپے کا نقصان کر کے اس نے آگے گزر جانا ہوتا ہے، کتنی کی مشکل بات ہے یار۔ اور ان کے تو ہیں بھی اپنے سارے پرسنل، انہوں نے فرینچائز تو نہیں دیے ہوئے اپنے پنجاب کالجز کے، سارے اپنے ذاتی، یعنی پرانے زمانے کے اندر ایوب صاحب کے دور کے اندر ایسے لوگوں کو سیاست میں لایا گیا جن کے یا تو سینما تھے یا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ سینما کے اوپر کوئی 21 ایجنسیاں جاتی تھی، سینماز کے اوپر نا، فائر بریگیڈ سے لے کے اور ایکسائز تک کچھ سرکار کی، ان میں سے سینما مالک کو قابو کرنا ہوتا، کوئی ایک ایجنسی جو ہے اس کا مالک جا کے سینما مالک کے کان کے اندر کہہ دیتا، یہ کراؤن سینما والے مراج الدین صاحب، تو یہ سارے سیاست میں آئے جو تھے وہ لائے گئے نا، باقاعدہ پلانٹ کیے گئے ان کے دور کے اندر، ایوب خان کے دور کے اندر۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ٹرانسپورٹر ایک لائے گئے سیاست کے اندر، مطلب ایک تو وہ اور ہے لیکن ٹرانسپورٹر بھی بڑی، نظیر کوستان والا سیاست ہے، نوائے وقت میں اس کا اشتہار چھپا کرتا تھا، تو وہ کیوں لائے گئے سیاست کے اندر کہ سڑک کے اوپر جب گاڑی نکلتی ہے، ایک ٹریفک پولیس کا جو ہے اہلکار، سب سے چھوٹا اہلکار، وہ اس ٹرانسپورٹر کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ایسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ہم ٹرانسپورٹرز کو سیاست میں لے کے آئے، سر مشرف صاحب کے دور کے اندر تعلیم فروشوں کو سیاست میں لایا گیا۔ اب دیکھیں جتنے بڑے بڑے جو ہیں تعلیم فروش، یہ سارے کے سارے سیاست کے اندر لائے گئے، اور چونکہ ان سب کا امام اور سرخیل میاں عمر صاحب ہیں، میں ان کی دل سے بڑی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور عزت کرتا ہوں ان کی، انہوں نے جس طرح بالکل اپنا کی نا امان اللہ خان صاحب ہوتے تھے زبیر میڈیکوز والے، ان کے 32,000 کی ڈونیشن سے اپنا کام شروع کیا تھا، اور اب ماشاءاللہ وہ انہوں نے لاکھوں لوگ 32,000 والے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، مطلب وہ 32,000 نا بڑی برکت سی ویسے، ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ اب وہ دیکھیں نا، ہے ہاں، تو میاں عمر صاحب جو ہیں وہ ان کو، اور اس جیسا ان جیسے بہت سارے تعلیم فروشوں کو سیاست میں لایا گیا۔ یہ ہر مارشاء اللہ کا ایک تحفہ رہا ہے۔ اب یہ جو ہائیبریڈ مارشاء اللہ لگا ہے، تب سے ہم جو ہے وہ میں تے مائیاں انج مل گئے جو میں ٹچ بٹنا دی جوڑی والا صاحب ہے۔ آپ بھی فوجیوں کو پراپرٹی کا کام کرنے کا بڑا شوق تھا، انہوں نے ہاؤسنگ سکیموں والے بھرتی کر لی ہیں سیاست کے اندر، مطلب پی ایم ایل این کو جن لوگوں کو فوج کے کھاتے میں ٹکٹیں دلوائی گئی ہیں وہ سارے کے سارے ہاؤسنگ سکیموں والے تھے یا ہاؤسنگ سکیموں کے مالک تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ہر ہائیبریڈ نے یہ والا تحفہ دیا ہے، تو ہر مارشاء اللہ نے کون سا تحفہ دیا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ یحییٰ صاحب کن لوگوں کو سیاست میں لائے تھے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ اس کاروبار والے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کسی کی فرینچ وائن کی دکان تھی، کسی کی کوئی دکان تھی، لیکن ان بیچاروں کو موقع نہیں ملا نا، تو وہ بھی ایک طبقے کو لائے تھے۔ یہ آپ کو جو میں نے بتایا نا ماشاءاللہ، ہر مارشاء اللہ کے ساتھ ایک ریلیونسی ہے، تو وہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم، تاریخ پہ غور کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے اس طرح کی باتیں نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب میڈیا کے مالکان کو یار تعلیم فروش کو مینیج کرنا کتنا کو مشکل کام ہے، اور اگر وہ جا کے ایروگنس دکھا رہا ہے کہ آپ ایک بندے کو جو کہ جرنلسٹ بھی نہیں ہے، وہ فل ٹائم وکیل ہے، پارٹ ٹائم تبصرہ نگار ہے، آپ اس کو کہتے ہیں وہ سکرین سے ہٹا دیں، وہ 24 گھنٹے کے لیے ہٹاتا ہے، پھر اس کو بٹھا دیتا ہے، اور آپ اس کا کچھ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کو اپنی کیپیسٹی کے اوپر غور کرنا چاہیے سر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، میں ویسے ہی میں نے کہا میں عرض کر دوں، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ ایک کیمپین چلی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں حصہ ڈالا ہے، احتشام علی ظہیر صاحب نے حصہ ڈالا ہے، اور وہ اس کو ایک ایشو بنانے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چیز ہمیں پتہ چلے گی، کسی دن کوئی امریکی پیپر ریلیز ہوگا تو اس میں پتہ چلے گا کہ جناب امریکہ نے امداد تو اس کام کے لیے دی تھی کہ طالبان کے خلاف مظاہرے کریں،
تو ممتاز قادری کے حق میں مظاہرے ہو گئے. ہو سکتا ہے آج سے کوئی 5-10 سال کے بعد ہمیں پتہ چلے. فی الحال تو ہمیں یہ فساد بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت تک فرنٹ سے آ کے اس فساد کو فیس کرنے کے لیے قابل نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور نئی گورنمنٹ تو آئی ہی نہیں ہے. اگر اسی نااہلی کا اظہار رہا تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نااہل لوگوں کو مسلط کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا نااہل لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کا نتیجہ، یہ ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کا قول ہے. تو آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ نااہل لوگوں کو اپنے ارد گرد بھرتی کر لیں تو آپ کچھ عرصے کے اندر خود بھی نااہل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کرپٹ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو کرپشن برائی نہیں لگتی. اگر آپ جھوٹے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیں، میں اس کو ایکسپینڈ کر لاؤں، تو پھر آپ کو جھوٹ جو ہے وہ عین حقیقت لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو غور کریں کہ کیا ہوا کیا ہے، مطلب کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اکٹھے ہو کے ہمارے معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ الٹی پڑ رہی ہے. سیاست ہو رہی ہے، اس کے لیے مذہب کارڈ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس مذہب کارڈ کو سبورٹ کرنا میری ذمہ داری تو نہیں تھی نا. میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں اس میں شریک نہ ہوں جو میں نہیں ہوا. میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں اس سے برت کا اظہار کروں اور اس کے خلاف بات کروں جو میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق کر رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا. کسی اور بھی کی بھی تو کوئی ذمہ داری تھی جنہوں نے یہ مانسٹر جو کہ یہ بد امنی پھیلا رہے ہیں اور اس وقت فسادات کروانے کے موڈ کے اندر لگتے ہیں، ان کو پال کے بڑا کیا ہے اور اب بھی ان کو ڈسون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.